جی دوستو، میں ہوں دی انڈوز کے ساتھ انتظار حیدری۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا موسم انتہائی سرد ہے، لیکن جو سیاسی موسم ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے۔ آٹا بحران جو ہے وہ اس وقت حکومت کو اپنی لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے، اور اب اپوزیشن کے ساتھ ساتھ جو وفاقی حکمران ہیں، وفاقی وزراء ہیں، وہ بھی اب اپنی ہی حکومت پر تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج سینٹ کے اجلاس میں بھی خود حکومتی اتحادی رہنماؤں نے بھی اس قسم کا اظہار کیا۔ اپوزیشن کی طرف سے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ بتایا جائے کہ آٹا بحران پیدا کیسے ہوا، سب سے پہلے یہ آگاہ کیا جائے، اس کے بعد پھر بات کی جائے کہ آپ آٹا پاکستان میں منگوا رہے ہیں۔ حالانکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جہاں پر آٹا وافر مقدار میں ہوتا ہے، گندم وافر مقدار میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر آٹے کا بحران پیدا ہوا۔ سراج الحق نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نومبر اور دسمبر پہلی بار نہیں آ رہا بلکہ ہر سال آتا ہے، اور ایک وفاقی وزیر کی طرف سے یہ کلمات کہنا کہ نومبر دسمبر میں لوگ روٹیاں زیادہ کھاتے ہیں، اس وجہ سے آٹے کی قلت پیدا ہو چکی ہے، یہ ایک انتہائی مضحکہ خیز بات ہے۔ دوسری طرف جو پنجاب کی صورتحال ہے وہ بھی سیاسی طور پر ایک ہلچل مچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چودھری نثار علی خان ایک مرتبہ پھر میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں۔ چودھری نثار علی خان کے ساتھ مختلف رابطے کیے جا رہے ہیں اور چودھری نثار علی خان کو دوبارہ سے سیاسی اننگز کھیلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ سابق وزیر داخلہ ان تمام توقعات پر پورا اترتے ہیں یا نہیں جو ان سے رکھی جا رہی ہیں۔ اس پوری گیم میں میاں شہباز شریف بھی ان ہونے جا رہے ہیں۔ وہ میاں نواز شریف کو پہلے یہاں سے باہر لے کر گئے، اب میاں شہباز شریف اپنی اگلی چال بھی چلنے والے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر بھی اب انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے لگایا تھا، اس کو ڈیمیج کیا ہے میاں شہباز شریف کی پالیسیوں نے۔ خواجہ آصف ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے اپوزیشن کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو بھی۔ آج انہوں نے اپنی اپوزیشن چیمبر کے جو دروازے ہیں وہ بھی صحافیوں پر بند کر دیے اور یہ کہا کہ فی الوقت وہ کسی سے نہیں ملنا چاہیں گے۔ کچھ صحافیوں نے وہاں پر جانے کی کوشش کی تو وہاں پر جو موجود سیکیورٹی اہلکار تھے انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کسی صحافی کو اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں نہ آنے دیا جائے۔ وہ ان سوالات سے بچنا چاہتے ہیں کہ آیا کیا وجوہات ہیں کہ اب مسلم لیگ نون اس طرح سے میڈیا کے سامنے نہیں آ رہی جس طرح سے وہ پہلے حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بناتی تھی اور مسلسل اپنے تنقید کے نشتر برسانے کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ مختلف میٹنگز کیا کرتی تھی، لیکن اب انہوں نے اپنے دروازے ہی صحافیوں پر بند کرنا شروع کر دیے ہیں۔ صحافتی حلقوں میں اس معاملے پر بھی انتہائی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ میاں نواز شریف کی طرف سے خواجہ آصف کو رازداری کا کہا گیا تھا کہ وہ آرمی ایکٹس کے معاملے پر انتہائی رازداری سے کام لیں اور نون لیگ کی قیادت کا نام لیے بغیر تمام جو پارلیمانی پارٹی ہے اس پر آگاہ کریں کہ ہم نے غیر مشروط طور پر اس معاملے میں حکومت کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن خواجہ آصف پر جب پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں دباؤ بڑھا تو اس کے بعد انہوں نے برملا یہ کہہ دیا کہ یہ فیصلہ میرا نہیں بلکہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اوپر اب مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی خواجہ آصف پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اس وقت صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف تنقید کا نشانہ نہیں بن رہی بلکہ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی مسلم لیگ نون بھی تنقید کا نشانہ بن رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان ایک مرتبہ پھر میدان میں اترنے کو تیار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے آج اپنی رہائش گاہ پر جو اجلاس کیا ہے اس میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو دعوت نہیں دی بلکہ انہوں نے قوم پرست جماعتوں کے ساتھ آج میٹنگ کی ہے، جس میں حاصل بزنجو اور اس کے ساتھ محمود خان اچکزئی شامل تھے، اور ان کے ساتھ مسلسل مولانا فضل الرحمان پہلے بھی رابطے میں تھے اور اب یہ رابطے انہوں نے بڑھانے شروع کر دی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی 19 تاریخ سے لاہور سے اپنی احتجاجی تحریک کا
دوبارہ سے اعلان کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہ لاہور سے مارچ کا آغاز کریں گے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کا جو مارچ ہے وہ لاہور سے اسلام آباد کی طرف آئے گا یا پھر ان کے مارچ سے پہلے اور مارچ سے پہلے کوئی تبدیلی ہو جائے گی۔ میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر وفاقی حکومت آٹے بحران پر قابو نہیں پاتی تو پھر یہ آٹا بحران حکومت کو لے کر بیٹھ جائے گا۔ ہمارے ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ اس آٹے بحران میں صرف سیاسی چیزیں نہیں ہیں بلکہ کچھ عوامل اور بھی ہیں جس پر ابھی گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ البتہ خود وفاقی حکومت میں شامل اور صوبائی حکومتوں میں شامل افراد اب حکومت کی پالیسیوں سے نالاں ہیں، انہیں فنڈز بھی نہیں مل رہے، ان کی باتیں بھی نہیں مانی جا رہیں۔ اس تمام صورتحال میں چودھری نثار علی خان کا رول ایک مرتبہ پھر اہم ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کا جو اگلا پلان ہے اس کا فائدہ کیا مولانا فضل الرحمان کو ہوتا ہے یا پھر یہ فائدہ کوئی اور لے جائے گا۔